من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک عمل بھی، وہی ہیں اہل جنت اور وہ اسی میں رہیں گے ہمیشہ۔ اور جب لیا تھا ہم نے پختہ عہد بنی اسرائیل سے کہ نہ بندگی کرنا تم مگر اللہ کی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی، اور کہنا لوگوں سے اچھی بات، اور قائم رکھنا نماز کو، اور ادا کرتے رہنا زکوٰۃ۔ مگر پھر گئے تم اس عہد سے سوائے چند ایک کے تم میں سے، اور تم تو ہو ہی پھر جانے والے۔ اور جب لیا تھا ہم نے پختہ عہد تم سے کہ نہ بہانا تم آپس میں خون، اور نہ نکالنا اپنوں کو اپنے وطن سے، پھر تم نے اس کا اقرار کیا تھا اور تم خود اس پر گواہ ہو۔ پھر تم ہی وہی لوگ ہو کہ قتل کرتے ہو اپنوں کو، اور نکال دیتے ہو اپنے ہی ایک گروہ کو ان کے وطن سے، چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ اور زیادتی سے، اور اگر آتے ہیں وہ تمہارے پاس قیدی بن کر تو چھڑا لیتے ہو تم ان کو فدیہ دے کر، حالانکہ سرے سے حرام تھا تمہارے لیے ان کا نکالنا ہی۔ تو کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب اللہ کے ایک حصے پر اور کفر کرتے ہو دوسرے حصے کے ساتھ؟ سو نہیں ہے سزا اس شخص کی جو کرے ایسا تم میں سے، سوائے رسوائی کے دنیاوی زندگی میں، اور قیامت کے دن پھیر دیے جائیں گے یہ لوگ سخت ترین عذاب کی طرف، اور نہیں ہے اللہ بے خبر ان حرکتوں سے جو تم کرتے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ہے دنیاوی زندگی آخرت کے بدلے، لہٰذا نہ تو کمی کی جائے گی ان کے عذاب میں اور نہ ان کی کوئی مدد پہنچے گی۔ اور بے شک دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور پہ در پہ بھیجے بعد موسیٰ کے رسول، اور عطا کی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں، اور مدد کی ہم نے اس کی روح القدس سے۔ پھر کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول ایسے احکام لے کر جو خلاف تھے تمہاری خواہشات نفس کے، تو تم سرکش ہو گئے؟ پھر بعض رسولوں کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو قتل ہی کر ڈالا، اور وہ کہتے ہیں ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ نہیں، بلکہ لعنت بھیج دی ہے ان پر اللہ نے ان کے کفر کے سبب، سو وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور جب آئی ان کے پاس ایک کتاب اللہ کی طرف سے تصدیق کرتی ہوئی ان کتابوں کی جو ان کے پاس موجود ہیں، اور ان کی حالت یہ تھی اس سے پہلے کہ دعائیں مانگا کرتے تھے فتح کی کافروں پر، پھر جب آ گیا ان کے پاس وہ جس کو انہوں نے پہچان بھی لیا تو ماننے سے انکار کر دیا اسے، بس پھٹکار اللہ کی ان منکروں پر۔ بہت بری خبر ہے وہ چیز کہ بیچ دیا انہوں نے اس کے بدلے میں اپنی جانوں کو، وہ یہ کہہ کے انکار کرتے ہیں کہ وہ اس کا جو نازل کیا ہے اللہ نے محض اس ضد کی بنا پر کہ نازل کر رہا ہے اللہ اپنا فضل قرآن جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، سو وہ گرفتار ہو گئے اللہ کے پہ در پہ غضب میں، اور کافروں کے لیے ہے عذاب ذلت امیز۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا ہے اللہ نے، تو وہ کہتے ہیں ایمان لاتے ہیں ہم اس پر جو نازل کیا گیا ہم پر، اور انکار کرتے ہیں ماننے سے ہر اس چیز کے جو اس کے علاوہ ہے، حالانکہ وہ حق ہے جو تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس موجود ہے۔ ان سے کہو آخر کیوں قتل کرتے رہے ہو تم اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے، اگر تھے تم ایمان والے، اور یقیناً آئے تمہارے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر، پھر بھی پوجنا شروع کر دیا تم نے بچڑے کو موسیٰ کے طور پر جانے کے بعد، اور تم ظلم کر رہے تھے۔ اور جب لیا تھا ہم نے تم سے عہد اور اٹھا رکھا تھا تمہارے اوپر کوہ طور کو، اور حکم دے دیا تھا کہ پکڑے رہو اس کتاب کو جو دی ہے ہم نے تمہیں زور سے، اور سنو احکام الہی۔ انہوں نے کہا سن تو لیا ہم نے مگر مانیں گے نہیں، اور رچ بس گیا تھا ان کے دلوں میں بچڑا ہی ان کے کفر کے سبب۔ تم کہہ دو بہت ہی برے ہیں وہ کام جن کے کرنے کا حکم دیتا ہے تم کو تمہارا ایمان، اگر ہو تم مومن۔ ان سے کہو اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے ہاں مخصوص، دوسرے انسانوں کے لیے نہیں، تو تمنا کرو موت کی اگر ہو تم سچے، اور ہرگز نہیں تمنا کریں گے یہ لوگ موت کی کبھی بھی، بسبب ان گناہوں کے جنہیں آگے بھیج چکے ہیں یہ اپنے ہاتھوں، اور اللہ خوب جانتا ہے ان ظالموں کو۔ اور یقیناً پاؤ گے تم ان یہودیوں کو سب سے بڑھ کر حریص جن کا اور ان لوگوں سے بھی زیادہ مشرک ہیں، چاہتا ہے ان میں سے ہر ایک کہ کاش ملے اس کو عمر 1000 سال کی، حالانکہ نہیں ہے بچانے والا اس کو عذاب سے، یہ اس قدر عمر کا ملنا بھی اللہ دیکھ رہا ہے اس کو جو یہ کر رہے ہیں۔ کہہ دو جو شخص ہے دشمن جبریل کا
اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل ہی نے تو اتارا ہے قرآن تمہارے قلب پر اللہ کے حکم سے تصدیق کرتا ہوا ان کتابوں کی جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہیں، اور قرآن ہدایت ہے اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے، جو ہے دشمن اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل و میکائیل کا، تو بے شک اللہ بھی دشمن ہے کافروں کا۔ اور بے شک نازل کیے ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہے، اور نہیں انکار کرتے ان کا مگر وہی جو نافرمان ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہوتا رہا کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو اٹھا کر پھینک دیا اس کو ایک گروہ نے انہی میں سے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے، اور جب آیا ان کے پاس کوئی رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرتا ہوا ان کتابوں کی جو ان کے پاس موجود ہیں، تو پھینک دیا ایک گروہ نے ان میں سے جنہیں دی گئی کتاب اللہ ہی کی کتاب کو پسِ پشت اس طرح کہ گویا وہ اسے جانتے ہی نہیں، اور پیچھے لگ گئے ان خرافات کے جنہیں پڑھتے پڑھاتے تھے شیاطین سلیمان کے عہد حکومت میں، حالانکہ نہیں کفر کیا سلیمان نے بلکہ ان شیطانوں نے کفر کیا۔ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، اور پیچھے لگ گئے اس علم کے جو نازل کیا گیا فرشتوں پر باطل ہے فرشتوں پر بابل میں، یعنی ہاروت اور ماروت پر، حالانکہ وہ دونوں نہیں سکھاتے تھے کسی کو وہ علم جب تک نہ کہہ لیں کہ یہ کہ ہم تو محض ایک آزمائش ہیں، لہذا تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ پھر بھی وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے ایسی چیز کہ جدائی ڈال دیں وہ اس سے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان، حالانکہ وہ نہیں پہنچا سکتے نقصان اس سے کسی کو مگر اللہ کے اذن سے، اور سیکھتے تھے یہ لوگ ان سے ایسی چیزیں جو نقصان تو پہنچائیں انہیں لیکن نفع بالکل نہ دیں، حالانکہ وہ خوب جانتے ہیں کہ بے شک جو اس کا خریدار بنا نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ، اور یقیناً بہت ہی بری تھی وہ چیز کہ بیچ ڈالا تھا انہوں نے اس کے عوض اپنی جانوں کو، کاش وہ جانتے۔ اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو بے شک وہ ثواب جو اللہ کے ہاں سے ملتا کہیں بہتر تھا، کاش وہ جانتے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو نہ کہا کرو رائنا بلکہ کہا کرو انظرنا، اور توجہ سے سنا کرو، اور کافروں کے لیے ہے عذاب دردناک۔ نہیں پسند کرتے وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے، اور انہیں پسند کرتے مشرک اس بات کو کہ نازل ہو تم پر کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے، مگر اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہے، اور اللہ مالک ہے فضل عظیم کا۔ نہیں منسوخ کرتے ہیں ہم کسی آیت کو یا بھلا دیتے ہیں کسی آیت کو تو عطا کرتے ہیں بہتر اس سے یا ویسی ہی۔ کیا نہیں جانتے تم کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا نہیں جانتے تم کہ یقیناً اللہ ہی ہے جس کو سزاوار ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، اور نہیں ہے تمہارا اللہ کے سوا کوئی سرپرست اور نہ کوئی مددگار۔ پھر کیا چاہتے ہو تم کہ سوالات اور مطالبات کرو اپنے رسول سے اس طرح جیسے سوالات اور مطالبات کیے گئے موسیٰ سے اس سے پہلے، اور جس نے اختیار کیا کفر ایمان کے بدلے تو یقیناً بھٹک گیا وہ سیدھی راہ سے۔ دل و جان سے چاہتے ہیں بہت سے لوگ اہل کتاب میں سے کہ کاش واپس پھیر دیں تم کو، یعنی تمہارے ایمان لے آنے کے بعد تمہیں کافر بنا دیں، حسد کی بنا پر جو ان کے دلوں میں ہے، بعد اس کے کہ کھل کر سامنے آ گیا ان کے حق۔ سو تم معاف کرتے رہو اور درگزر سے کام لو یہاں تک کہ نافذ فرمائے اللہ خود ہی اپنا فیصلہ، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ، اور جو بھی آگے بھیجو گے تم اپنے لیے کسی قسم کی بھلائی پالو گے اسے اللہ کے ہاں، بے شک اللہ ان اعمالوں کو جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ اور کہتے ہیں یہودی اور عیسائی کہ ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں مگر وہ جو ہوگا یہودی یا نصرانی، یہ باتیں ان کی تمنائیں ہیں۔ ان سے کہو پیش کرو دلیل اپنی اگر ہو تم سچے۔ ہاں بلا شبہ جس نے سر تسلیم خم کر دیا اللہ کے حضور اور عملاً بھی نیک روش اختیار کی، سو ایسے شخص کے لیے ہے اس کا اجر اس کے رب کے پاس، اور نہیں ہے کسی طرف کا خوف ایسے لوگوں کے لیے، اور نہ غمگین ہوں گے۔ اور کہتے ہیں یہودی نہیں نصرانی کسی راہ پر، اور کہتے ہیں نصرانی نہیں ہیں یہودی کسی راہ پر، حالانکہ یہ سب تلاوت کرتے ہیں کتاب اللہ کی۔ اسی طرح کہی ان لوگوں نے بھی جو کچھ نہیں جانتے انہی کی سی باتیں، لہٰذا اب اللہ فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن ان کی باتوں کا جن میں یہ اختلافات کر رہے ہیں۔ اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو روکے اللہ کی مسجدوں میں اس سے ذکر کیا جائے ان میں اللہ کے نام کا، اور کوشش کرے ان کو ویران کرنے کی؟ ایسے لوگوں کو نہیں ہے یہ حق بھی کہ داخل ہوں مسجد میں، مگر ڈرتے ڈرتے ان کے لیے ہے دنیا میں ذلت اور انہی کے لیے آخرت میں عذاب عظیم۔ اور اللہ ہی کا ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، سو جس
طرف بھی تم رخ کرو اسی طرف رخ اللہ کا، بے شک اللہ ہی بڑی وسعت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ رکھتا ہے اللہ اولاد، پاک ہے اللہ ان باتوں سے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں سب ہی اس کے مطیع فرمان موجود بے مثال آسمانوں اور زمینوں کا، اور جب فیصلہ کرتا ہے وہ کسی کام کا تو بس حکم دیتا ہے اسے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ اور کہا ان لوگوں نے جو نادان ہیں کہ آخر کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے خود اللہ، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی، اسی طرح کہہ چکی ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، انہی کی سی بات ایک جیسی ہیں ان سب کے دل، بے شک ہم بیان کر چکے ہیں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو صاحب یقین ہیں۔ اس سے بڑی نشانی اور کیا ہوگی کہ ہم نے بھیجا تم کو اے محمد علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور پرسش نہیں ہوگی تم سے اہل دوزخ کے بارے میں، اور ہرگز نہ راضی ہوں گے تم سے یہودی اور نہ عیسائی جب تک کہ نہ ہو جاؤ تم تابع ان کے دین کے۔ تم کہہ دو بے شک اللہ کی ہدایت ہے، حقیقی ہدایت ہے، اور اگر کہیں پیروی کر لی تم نے ان کے خواہشات کی اس کے بعد بھی آ چکا ہے تمہارے پاس علم، تو نہیں ہوگا تم کو اللہ کی گرفت سے بچانے والا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب جو پڑھتے ہیں اسے جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر، اور جو کفر کا رویہ اختیار کرتے ہیں اس کے ساتھ سو وہی نقصان اٹھانے والے۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جو عطا کی ہم نے تم کو، اور یہ کہ میں نے فضیلت بخشی تھی تمہیں اہل جہاں پر، اور ڈرو اس دن سے جب کام نہ آئے گی کوئی کسی کے ذرا بھی، اور نہ قبول کیا جائے گا اس کی طرف سے بدلے میں کوئی دوسرا، اور نہ فائدہ پہنچائے گی اسے سفارش، اور نہ ان مجرموں کی مدد پہنچے گی۔ اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں سے اور اس نے وہ پوری کر کے دکھائیں تو ارشاد ہوا بے شک میں بنانے والا ہوں تمہیں سب لوگوں کا پیشوا۔ ابراہیم نے عرض کیا اور کیا میری اولاد میں سے بھی؟ فرمایا نہیں پہنچے گا میرا وعدہ ظالموں کو۔ اور جب بنایا ہم نے بیت اللہ کو مرکز لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ، اور حکم دیا بناؤ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ، اور تاکید کی ہم نے ابراہیم و اسماعیل کو یہ کہ پاک رکھنا تم دونوں میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں کو، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ اور جب دعا کی ابراہیم نے اے میرے رب بنا دے اس جگہ کو امن والا شہر، اور رزق دے اس کے باشندوں کو ہر قسم کے پھلوں کا، ان کو جو ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور روز آخر پر۔ رب نے فرمایا اور جو ایمان نہ لائے گا فائدہ پہنچاؤں گا میں اس کو بھی مگر قلیل، پھر گھسیٹوں گا اس کو دوزخ کے عذاب کی طرف، اور بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم بنیادیں بیت اللہ کی اور اسماعیل بھی، اور دعا کرتے جاتے تھے اے ہمارے رب قبول فرما ہم سے یہ خدمت، بے شک تو ہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ اے ہمارے رب اور بنا ہم دونوں کو فرما بردار اپنا اور ہماری نسل میں سے اٹھا ایک امت جو مطیع فرمان ہو تیری، اور بتا ہمیں طریقے اپنی عبادت کے، اور قبول فرما ہماری توبہ، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے جو پڑھ کر سنائے ان کو تیری آیات اور تعلیم دے کر ان کو کتاب حکمت، اور پاک کرے ان کے دلوں اور زندگیوں کو، بے شک تو ہے ہر چیز پر غالب اور کامل حکمت والا۔ اب کون ہے جو انحراف کرے گا ملت ابراہیم سے بخبر اس شخص کے جس نے حماقت میں مبتلا کر دیا، بجز اس شخص کے جس نے حماقت میں مبتلا کر لیا ہو اپنے آپ کو، جبکہ در حقیقت منتخب کر لیا ہم نے ابراہیم کو دنیا میں، اور بے شک ہوگا آخرت میں صالحین میں سے۔ وہ تو ایسا تھا کہ جب کہا اس سے اس کے رب نے کہ مسلم ہو جا، اس نے فوراً کہا میں فرما بردار ہو گیا رب کائنات کا، اور وصیت کی اسی دین پر قائم رہنے کی۔ ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی اے میرے بیٹوں، بے شک اللہ نے منتخب فرما لیا تمہارے لیے اس دین کو، لہذا تم ہرگز نہ مرنا اس حالت میں کہ ہو تم مسلمان۔ کیا تھے تم حاضر اس وقت جب قریب آیا یعقوب کی موت کا وقت، جب پوچھا تھا اس نے اپنے بیٹوں سے کہ کس کی عبادت کرو گے تم میرے بعد؟ ان سب نے کہا عبادت کریں گے ہم تیرے معبود کی اور تیرے آباءجداد ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی جو الہ واحد ہے، اور ہم سب اس کے فرما بردار ہیں۔ یہ ایک گروہ تھا جو ہو گزرا ان کے لیے جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے وہی ہے جو تم کماؤ گے، اور تم سے یہ نہ پوچھا گیا کہ کیا کرتے رہے ہو وہ، اور کہتے ہیں کہ ہو جاؤ یہودی یا نصرانی ہدایت پا جاؤ گے، کہہ دو نہیں بلکہ طریقہ ابراہیم کا جو سب کو چھوڑ کر اللہ کا ہو گیا تھا، اور نہ تھا وہ مشرکوں میں سے۔ مسلمانوں تم کہہ دو کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم اسماعیل اسحاق اور یعقوب پر اور اس کی اولاد پر، اور جو دیا گیا موسیٰ
کو اور عیسیٰ کو اور جو دیا گئے نبیوں کو ان کے رب کی طرف نہیں تفریق کرتے ہم ان کے درمیان، اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ پھر اگر ایمان لے آئے وہ بھی اس طرح جیسے ایمان لائے ہو تم تو ہدایت پا گئے، اور اگر انحراف کریں گے تو پھر اصل بات یہ ہے کہ وہ ہٹ درمی میں پڑ گئے ہیں۔ سو کافی تمہارے لیے ان کے مقابلے میں اللہ، اور وہ ہر بات کا سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ کا رنگ اختیار کرو اور کس رنگ کا اچھا ہے اور کس کا رنگ اچھا ہے، اللہ کے رنگ سے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ کہو کیا جھگڑتے ہو تم ہم سے اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہی ہے رب ہمارا بھی اور رب تمہارا بھی، اور ہمارے لیے ہیں عمل ہمارے اور تمہارے لیے ہیں عمل تمہارے، اور ہم خالص اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ کیا پھر تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب سب کے سب تھے یہودی یا نصرانی؟ کہو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو چھپائے وہ شہادت جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم کرتے رہے ہو۔ یہ بھی ایک گروہ تھا جو ہو گزرا ان کے لیے جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے وہی ہے جو تم کماؤ گے، اور تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے۔